تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ لال بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک مستقل تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شنگن اللہ، یا شیخ عبد القادر۔ اللہ معافی دے، توبہ توبہ توبہ۔ اتنا یاد رہے کہ آپ پر غوث پاک کی نظر ہے، آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ غوث پاک کی نگاہ میں ہیں، آپ کو حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ اے دیکھ لو۔ بدخشانی کہتے ہیں مجھ سے میرے شیخ عبد القادر غوث پاک نے فرمایا، سن بدخشانی، تو ننگے سر کھڑا تھا نا ریگستان میں، تو مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی، اسی لیے تجھے تیرے ننگے سر کو دیکھ کر کے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا۔ چھڑ دے بھائی، گاڑی رکھ رہا ہوں آگے چلو۔ لے امامہ شریف، اتنا کہا حضور غوث پاک نے بڑھایا امامہ شریف، جیسے ہاتھ بڑھایا آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا؟ نہ حضور غوث پاک سامنے تھے نہ امامہ شریف، لیکن پورا گھر مہک رہا تھا۔ پٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا۔ بولے کوئی تحفہ دیا؟ بولے ہاں ایک امامہ شریف دے رہے تھے۔ بولے پھر؟ بولے کیا بتاؤں، میری آنکھ کھل گئی، وہ جیسے ہاتھ بڑھایا میری آنکھ کھل گئی۔ تو بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری مسکرائے اور اپنے رکھی ہوئی زمین سے وہ امامہ شریف اٹھایا اور فرمایا یہی وہ امامہ شریف تھا نا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں، کہا اپنے مرید بدخشانی کو امامہ شریف دے دینا ہے۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ پہلے 1930 میں انہوں نے کہا کہ فوٹو کھچانا حرام ہے، 1950-60 کے بعد کہا ٹی وی حرام ہے، پھر کہا کہ پیجر حرام ہے، پھر کہا موبائل حرام ہے، اور 2024 میں وہی مولانا کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ بات تو صحیح ہے۔ اب آپ غصہ آئے گا، خون کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ ہم تو سب کو حرام ہی کر رہے ہیں، موبائل حرام، ٹھیک ہے، پیجر حرام، تو باقی ٹوکی حرام، تو ٹی وی حرام، اسی ٹی وی میں انٹرویو بھی دینے جا رہے ہیں اب، تو کب حلال ہو گیا؟ ربیع الاول میں جھنڈا لگائے ہم، کتاب میں کھوجے وہ لوگ، جھنڈا کون کتاب میں ہے؟ ہم بولے جھنڈا کتاب میں نہیں بیٹا، جھنڈا بانس میں رہتا ہے۔ بول ہم لوگ کتاب میں کھوجتے ہیں، ہم بولے ہم لوگ بانس میں گڑتے ہیں، زیادہ کہے گو تم کو بھی۔ محرم میں مرغا جبا کریں ہم، کتاب میں کھوجے وہ۔ یاد رکھنا مسلک اعلیٰ حضرت والے نہ شرک کرتا نہ بدعت کرتا ہے۔ ابھی بدت ہے بھائی، ابھی بدت ہے۔ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو مختار بنایا، ہم ان سے مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا معین الدین چشتی المدد، ہم ان کو خدا سمجھ کر کے نہیں مانتے، اللہ رب العزت نے ان کو مختار بنایا ہے، اس وجہ سے ہم مانتے ہیں۔ اپنا عقیدہ ہی چینج کر لیتے ہو، کاہے کا ڈر، کاہے کا خوف؟ ہم شرک سے پاک ہیں، بدعت سے پاک ہے۔ جا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل منحوس الشکل قبیح العقل۔ میرے مسلک میں شرک بدعت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم مزار جاتے ہیں تو قبر کو پوجنے نہیں جاتے، ہم ولی کے مزار کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ ہم قبروں میں سجدہ نہیں کرتے، قبروں میں سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یا عبد القادر جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا۔ Ishmael is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, again, which goes back to Abraham. There is tznius. Because they have these merits, they can pray, and there's a certain power in their prayer, a certain power. And the reason why the Golus is so difficult is that we have to counter it with a spiritual power that is greater than their spiritual power. There is no logical way of stopping people who are willing to die for their cause. But when you have people who don't care if they die, then how are you going to stop them? There's nothing you can do. So that Golus Yishmael is impossible to defeat by conventional military means. The dilemma is we need spiritual ways of defeating them. میں مشرکوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے، سارے اختیارات دیے ہیں یا بعض اختیارات دیے ہیں؟ اگر بعض اختیارات اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کون کون سے ہیں، ان کی لسٹ پیش کی جائے۔ پھر وہ جو بعض دیے ہوئے ہیں وہ یا تو معلوم ہوں گے یا مجہول ہوں گے۔ معلوم سمجھتے ہیں ہمیں پتا ہوگا کون کون سے دیے ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے دیے ہیں؟ تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے دیے ہیں تو پھر اختیارات دینے کا فائدہ؟ بھائی پھر اللہ نے اختیار دیے کیوں جب ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کون کون سے دیے؟ فائدہ کیا ہوا؟ بھائی کسی کو وزارت دی جاتی ہے، اختیارات دیے جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے نا پبلک کو کہ دیکھو اب پانی پہنچانے کا اختیار اس وزارت کے پاس ہے، لہٰذا پانی کے لیے ان سے رابطہ کرو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں لسٹ ہم اس لیے پیش نہیں کر لے کہ جتنے اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی دے رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اختیارات دے دیے، اولاد دینے کا بھی، روزی دینے کا بھی، ملازمت دینے کا بھی، کشتی پار لگانے کا بھی، تو پھر کن چیزوں میں ہم اللہ سے دعا مانگیں اور کن چیزوں میں اللہ کے حبیب سے؟ پھر اگر کوئی اللہ سے کبھی دعا مانگے ہی نہیں کہ ساری زندگی نبی سے ہی دعا مانگتا رہے تو کوئی گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب سارے اللہ نے دے رکھے تو بھائی پھر ادھر مانگو ادھر مانگو برابر ہے۔ عیسائی اس لیے تو کنفیوز ہے۔ مفتی صاحب جی، بہت نازک صورتحال ہے کہ
जी कभी लाइव मत बिठाना। अरे रुको जरा, सबर करो। पहले के दौर में जो गौसे आजम का नाम बगैर वजू के लेते थे उसी दिन वो मर जाते थे, समझ रहे हैं, उनकी मौत आ जाती थी। आज के दौर में जो बगैर वजू गौसे आजम का नाम लेता है उसके घर में गरीबी आ जाती है। क्या आती है? जोर से बोलो, क्या आती है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।